الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہابی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کرتے ہیں، اس ریکارڈنگ میں آپ کو حقیقت ان لوگ کی معلوم پڑے گی کہ یہ کہتے سب سے ہیں لیکن خود کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، تم لوگ شرک کر رہے ہو، یعنی جو تقلید کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے تو اس کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، مشرک ہوگا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ماننے والوں کو، ان کی فقہ پہ، ان کی کتابوں پر عمل، یعنی ان کی کتابیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ان کی تقلید کی اور تم نے شرک کیا۔ اور خود کیا کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم نے ان کا مکر جاننے کے لیے، تاکہ لوگوں تک ان کا مکر آئے سامنے، ہم نے کیا کام کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہا اور ان سے سوال کیے، تو یہ خود بھی تقلید کر رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے۔ ہم نے جو ان کا مولانا ہے وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا، طالب الرحمن اور ثناء اللہ امرتسری۔ ثناء اللہ امرتسری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بغیر دلیل غیر رسول کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے، اور طالب الرحمن کہتا ہے کہ یہ تقلید شرک ہے۔ تو ہم نے ان سے یہی وہابی بن کے سوال کیا تاکہ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ یہ بھی لوگ تقلید کرتے ہیں نا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی نہیں ہیں، غیر رسول ہیں، تو انہوں نے یہ تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے 30 دن جماعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 3 دن تراویح پڑھائی تھیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد منع کر دیا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز تراویح 30 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہی نہیں تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانے کی، اور وہ غیر نبی ہیں۔ تو یہ لوگ وہابیت سب ان کی تقلید کرتی ہے۔ اور ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ میں لکھتا ہے کہ 30 دن تقلید کرنے والے، یعنی کہ جس نے غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل مانا، اس نے تقلید کی اس کی۔ تو یہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ لوگ تقلید کو شرک بھی کہتے ہیں۔ تو طالب الرحمن نے کہا ہے، ان کے اور بھی علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تقلید شرک ہے۔ تو تقلید شرک ہے یہ بھی بتاتے ہیں، تو خود بھی تقلید کر رہے ہیں اور مشرک بنے پڑے ہیں، اور لوگوں کو جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پر عمل کرتا ہے، ان کی فقہ پر عمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم نے تقلید کی، شرک کیا۔ تو ہم نے انہی کی اصلیت انہی کے منہ پہ مارنے کے لیے اس ویڈیو میں اہل حدیث بن کر ان وہابیوں سے، اہل حدیث و خبیثوں سے، ان خبیث کے بچوں سے بات کی ہے، تو آپ سن سکتے ہیں، اور وہ فتویٰ بھی سن سکتے ہیں وہ فتاوی ثنائیہ سے، اور طالب الرحمن کی یہ ویڈیو بھی ہم یہاں لگا دے رہے ہیں، اس کو بھی سنیں اور پوری ریکارڈنگ سنیں، الحمدللہ پتہ چلے گا۔ تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے۔ ندیم بھائی، ہاں نا، ہاں ارے ندیم بھائی یار، میں بادشاہ خان بات کر رہا ہوں۔ بھائی کہاں سے؟ میں یو پی سے بات کر رہا ہوں ندیم بھائی، آپ کا نمبر میں نے نکالا تھا۔ ہاں بولو۔ ہاں، تو مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑا ٹینشن میں ہے دماغ میرے۔ ہاں کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ہو ہیلو، گیا؟ This call is now being recorded. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں پھر؟ کیونکہ میں نے رمضان میں 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا کچھ مسئلہ بتاؤ مجھے ندیم بھائی۔ نہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے 30 دن تراویح پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسے جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث شریف کسی نے مجھے بھیجی، کہہ رہے تھے کہ لو بھائی یار تم اہل حدیث ہو تو پہلے اس حدیث کا مجھے جواب دو،
تو انہوں نے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی حدیث شریف بھیجی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا دی اور فرمایا کہ یہ نیا طریقہ ہے، کتنا بہتر ہے. تو ہاں، تو پھر ان نے مجھے طالب الرحمان کی ایک ویڈیو دکھائی اور ثناء اللہ امرتسری جو ہیں ان کا ایک فتویٰ دکھایا کتاب کے ساتھ. تو اس میں یہ تھا کہ غیر نبی کی بات کو ماننا بغیر دلیل یہ تقلید ہے. اور طالب الرحمان جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقلید شرک ہے. تو ہم نے بغیر غیر نبی کی بات کو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کرا، تو ہم اور وہ ہیں غیر نبی. طالب الرحمان کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، تو مجھ سے شرک ہو گیا. تو مجھے لگ رہا ہے اب میرا نکاح ٹوٹ گیا. نہیں تو شرک کون سا ہوا آپ کا؟ کون سا شرک ہوا؟ شرک اکبر ہوا یا شرک اصغر ہوا؟ تو شرک اکبر اور شرک اصغر یہ مطلب میں سمجھ نہیں پایا. نہیں تو پھر آپ نے کیسے طے کر لیا کہ نکاح ٹوٹ گیا؟ کیونکہ شرک ہو گیا نا یہ. نکاح کب؟ ہاں تو نکاح کب ٹوٹتا ہے؟ اکبر میں ٹوٹتا ہے، اصغر میں ٹوٹتا ہے. تو یہ شرک اکبر ہوا یا شرک اصغر کون سا ہوا وہی تو پوچھ رہا یہ ہوں تو آپ کو بتانا ہے نا، آپ نے طے کی ہو نا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، میں نے تو نہیں بولا. کیونکہ اب ایسا ہے نا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شرک ہے تو میں نے سوچا کسی نبی کی بات بنا دلیل ماننا یہ تقلید ہے نا. اور تقلید شرک ہے نا. اور اگر دلیل ہو تو اگر دلیل ہو تب شرک نہیں ہے. ہاں تو حضرت عمر نے جو بات کہی تو وہ بنا دلیل تھی، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ یہ نیا کام ہے اور اچھا کام ہے. تو وہ نیا کام ہے کس اعتبار سے فرما رہے تھے؟ کیونکہ دین کے اعتبار سے فرما رہے تھے یا اپنی خلافت کے اعتبار سے؟ نہیں، وہ اس لحاظ سے فرما رہے تھے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 30 دن تراویح نہیں پڑھائی تھی نا. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی، لیکن اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اور صحابہ نے بھی پڑھی ہے، لیکن 30 دن لگاتار نہیں پڑھی ہے نا. تو یہ تو شرک ہو گیا نا. 30 دن لگاتار پڑھی ہے. اور ندیم بھائی ابھی آپ جو جیسے کہ وہ تو ایک بات کلیئر کرو نا، اللہ کے نبی اور صحابہ نے 30 دن لگاتار پڑھی ہے. اچھا، جماعت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن لگاتار پڑھائی ہے؟ نہیں، صحابہ اکرام جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. اچھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جماعت کراتے تھے؟ 3 دن پڑھا کر تعلیم دی آپ نے. اچھا، 3 دن پڑھا کے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم 30 دن جماعت کرنا؟ نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں چوتھے دن بھی آتا نا تم پہ فرض کر دی جاتی. اس کے بعد میں آپ نے جماعت سے ڈر پڑھائی کی وجہ سے آپ نے اس کو ترک کیا. اب جب فرض کا ڈر ختم ہو گیا یعنی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب واپس وہی عمل حضرت عمر نے کیا جو اللہ کے نبی نے جاری کیا تھا، با جماعت پڑھو، سب مل کے ایک جگہ پڑھو، جو صحابہ کرتے تھے. تو وہ بدعت نہیں ہوگا. ارے جناب، وہ سنت کو زندہ کیا ندیم بھائی جیسے اور وہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو وہ زندہ کرتے تو صرف 3 دن پڑھاتے، پورے 30 دن انہوں نے پڑھا کے یہ بدعت کی نا. نہیں تو یہ بات آپ کے دماغ میں ہی نا، اس زمانے کے کسی محدث کسی عالم نے بات بولا؟ ارے عمر فاروق رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں نا کہ یہ نیا کام ہے. ارے اللہ کے بندو، تو اس زمانے میں تو علم والے تھے نا کہ اکیلے حضرت عمر فاروق تھے. ارے جناب، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ نیا کام کسی نے ہے؟ یہ بات بولی جو آپ بول رہے ہو؟ کیا چیز؟ جو بات آپ بول رہے ہو، اس زمانے کے اتنے بڑے بڑے اہل علم حضرات موجود تھے. حضرت علی بھی تو تھے نا. ارے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں حضرت، ان سب کی اگر ہم انہوں نے بات کسی نے کہا کہ یہ بدعت ہے؟ سنو تو، بدعت کی تھوڑی کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے کسی کی بھی بات بغیر دلیل مان لی تو یہ تقلید ہو جائے گی. تقلید شرک ہے. اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، وہ حضرت عمر نے جاری کی ہے. ارے اللہ کے نبی نے 30 دن تو نہیں پڑھی ہے نا. پڑھی ہے، 30 دن پڑھی ہے بھائی. ارے جماعت کے ساتھ نبی کو بہتان مت مانو، جھوٹ مت مانو. اللہ کے نبی پر نماز فرض تھی. اچھا، اللہ کے نبی نے 30 دن پڑھنے کا حکم دیا صحابہ کو. کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 30 دن جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. ہاں بالکل دیا تھا، 30 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. تراویح کی بالکل بالکل تراویح کی کہاں لکھا ہے ندیم بھائی؟ تو مسئلہ ہی رمضان حدیث پڑھے کہ نہیں؟ من قام رمضان حدیث پڑھے؟ کون سی والی؟ نمبر بتا دیں. رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں، یہ قیام سے مراد کیا ہے؟ یہی تو تراویح کی نماز ہے.
قیام کا مطلب جماعت ہے. पिछले गुनाह माफ. ایک منٹ, تو قیام کا مطلب جماعت ہے, جھوٹ نہ بولیں یار ندیم بھائی. ارے رمضان کا قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے, اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے. بھائی جان لیکن اس میں جماعت کا تو نام نہیں ہے نا کہ جماعت سے پڑھو. بھائی تو اپنا دین یہودیوں والا تھوڑی ہے کہ ہر بات کی صلاحت ہو. ہاں تو میرے بھائی تو پھر یہ تقلید کو شرک کیوں کہہ رہے ہیں طالب الرحمان؟ پھر یہ ہم سب کو شرک میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں بھائی ندیم بھائی برہان پوری؟ ارے بھائی آپ طے کر رہے ہو نا, وہ شرک ہے ہی نہیں نا, وہ تو سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام ہے اور اچھا کام ہے, اور اس سے پہلے نیا کام وہ حضرت عمر کی خلافت کے اعتبار سے کہ یہ حضرت عمر صدیق کی خلافت میں نہیں تھا, میری خلافت میں ہوا. اچھا نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہے وہ, کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام ہے, تو ہم نے بغیر دلیل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا, یہ تقلید ہو گئی. اور طالب الرحمان کہتے ہیں اہل حدیثوں کے مولانا ہمارے بھیا شرک ہے. حضرت نکاح ٹوٹ گیا بھیا, میں کیا کروں اب؟ حضرت جی ہیلو, کیا کہہ رہے ہیں آپ, ذرا مجھے پھر سے دہرائیے. تو آپ کیا کیا کس چیز کی دلیل مانگ رہے تھے آپ؟ آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ نام چھوڑ دیجیے, آپ کام سے مطلب لیجیے. آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے, کس چیز کی دلیل آپ مانگ رہے تھے؟ ارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے, میں کیا کروں؟ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے, میں کیا کروں؟ اچھا تو پہلی بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نکاح کیسے کیوں ٹوٹا ہے, مجھے یہ بتا دیجیے. کیونکہ مجھ سے شرک ہو گیا ہے. کیسے شرک ہو گیا ہے؟ ارے میں پھر سے بتانا پڑے گا. شرک ایسے ہو گیا ہے کہ ابھی یہ جو رمضان نکلے ہے, رمضان نکلا, ہاں, تو اس میں نے 30 دن لگاتار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی. ہاں ہاں, کسی نے مجھ سے کہا میرے بھائی تم اہل حدیث ہو, کوئی بریلوی آیا میرے پاس, اور وہ مجھ سے کوئی بریلوی بھائی آئے میرے پاس, اور وہ مجھ سے بولے کہ بھائی تم نے تو شرک کر دیا. میں نے کہ بھیا میں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہے, میں نے کیسے شرک کر دیا؟ بولے شرک کر دیا, تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہ بتاؤ کیسے؟ تو بولے بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے. انہوں نے مجھے حدیث شریف دکھائی اور میں نے اس کو پڑھا دی. تو اس کے اندر یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہیں, تو میں نے سب کو اکٹھا کر کے ایک جماعت کر دیا. تو اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سب کو ایک جماعت کر کے تراویح کا حکم دیا, اور یہ نیا کام ہے اور بہت اچھا کام ہے. تو اب اس نے مجھ سے کہا یہ دیکھو تمہارے مولانا کا فتویٰ ثناء اللہ امرتسری کا. تو میں نے کہا کیا ہے لکھا ہوا اس میں؟ بولے اس میں یہ لکھا ہے کہ غیر نبی کی بات کو ماننا بغیر دلیل یہ تقلید ہے. ٹھیک ہے, یہ تقلید ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نبی تھوڑی ہے. تو اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا کام ہے, اس پر ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے, نیا کام ہے, تو اب یہ تقلید ہے. اور مولانا جو سنو تو مولانا طالب الرحمان جو ہیں اپنے اہل حدیثوں کے پاکستان والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید شرک ہے. ان نے مجھے ویڈیو بھی دکھائی, تقلید شرک ہے. تو جب سے میں ابھی وسوسے میں پڑ گیا کہ میرے بھائی میرا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب ہو گیا آپ کا, اب میں پوچھوں آپ سے, میں آپ کو بتایا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر فاروق کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جناب کیونکہ وہ اسی حدیث شریف میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا کام ہے. تو نیا کام کا مطلب شرک ہوتا ہے؟ شرک نہیں بھائی, نیا کام ہے. یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی 30 دن کی. یہ دنیا کے کس امام نے کہا ہے کہ نیا کام ہے, یعنی اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی؟ کس نے بتایا دنیا میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق نے تو کہا کہ نعمت البدع کہا نا. ہاں نیا کام ہے. ہاں تو آپ نے جو یعنی کر کے جو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ مطلب کس نے بتایا؟ ارے جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا کام ہے. بالکل, ہم نے ان کی بات کو مان لیا. نہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. اگر دلیل ہے تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نیا کام ہے؟ یہ پوچھتے نا, آپ کو یہ پوچھنا چاہیے آپ ڈائریکٹ اپنے نکاح پر کیوں حکم لگا رہے ہیں؟ آپ پہلے مجھے بتا دیں, میں ذرا اطمینان میں آ جاؤں پھر. ہاں تو میں اطمینان میں آپ کو لے آتا ہوں. میں آپ کو اطمینان میں لے آتا ہوں. دیکھیے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے اس سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں ہے. اگر دنیا کی کسی
दुनिया के किसी भी इतने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान ना जाने कितने अइम्मा इकराम ने नकल किया होगा। दुनिया के किसी एक इमाम का नाम आप बताइए जिसने इमाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान से इस्तिलाही बिदात मुराद किया हो। एक इमाम का नाम बताया। अरे जनाब, मैं ये कह रहा हूँ ये कोई सी भी बिदअत है, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नया काम है। नहीं, नया काम नहीं है ये। तो उन्होंने क्या झूठ बोला वहाँ पे? नहीं, वो दूसरे हिसाब से उन्होंने नया काम कहा है। किस हिसाब से? गैर नबी का कौल शिर्क है। गैर नबी का कौल शिर्क है। गैर नबी की बात को मानना शिर्क है, ये तो मौलाना तालिबुर रहमान कहते हैं, वो अहले हदीसों के हमारे मौलाना रहमान को आप जाने दें। अल्लाह ताला ने सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल उमर फारूक की बिदअत की इस्तिलाहत और लुग़वी कुरान से साबित है। अमान, अरे बाप शादी खतरे में आ गई यार, मेरा निगाह टूटने पर आ गया तो मैं अपनी बड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को हमने माना, और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी लिख रहे हैं गैर नबी की बात को। आप जाने दीजिए ना, मैं आपको कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी का फरमान पेश कर रहा हूँ। ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने गलत क्यों लिखा है फिर? मतलब तो ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मेरे भाई, तो ये हमारे मौलाना हमें गफलत में क्यों डाल रहे हैं? मैं आपको कुरान का फरमान पेश कर रहा हूँ, नबी का फरमान पेश कर रहा हूँ, तो आप सनाउल्लाह अमृतसरी का कलाम क्यों पेश कर रहे हैं? तो ये हमारे मौलानाओं ने हमें गफलत में डाला है, यानी कि आप हमारे मौलाना को छोड़ दीजिए अभी ना। आपको अल्लाह का फरमान काफी नहीं है? अल्लाह का फरमान तो हमें काफी है। जवाब दीजिए, क्या नबी का फरमान आपके लिए काफी है कि नहीं? अल्लाह का फरमान हमें काफी है। बस काफी है तो आपका निकाह बच गया, मसला खत्म। अब एक बात और बताता हूँ, रुकिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुने, देखें, अल्लाह का फरमान हमें काफी है, तो ये मौलाना हमें क्यों भटका रहे हैं? सनाउल्लाह अमृतसरी, तालिबुर रहमान, आपको ना, सुनिए ना मेरे भाई, ऐसा मतलब अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें। अभी आपका ये मसला निकाह वाला मसला खत्म हुआ? कहाँ हुआ है अभी खत्म? अब दूसरी बात आपको बता रहा हूँ। अरे निकाह वाला मसला खत्म नहीं हुआ है जनाब, मुझे इसी पर जवाब दे दें थोड़ा। तो जवाब तो बताया ना आपको, क्या अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए काफी नहीं है? तो क्या फरमान है इस ताल्लुक से? खुलाफाए राशिदीन अल महदीयीन। अच्छा, यानी कि मौलाना तालिबुर रहमान ने जो ये शिर्क का फतवा लगाया है वो मौलाना तालिबुर रहमान पर लौट गया। मुझे ये बता दें, आप जब मौलाना तालिबुर रहमान का बार बार कलाम पेश कर रहे हैं, मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान पेश कर रहा हूँ, आप मौलाना का कलाम पेश कर रहे हैं। फिर से मैं वही पूछूंगा, यानी कि अल्लाह के नबी का कलाम काफी नहीं है? सुनो, तो यानी कि हमारा निकाह बरकरार है, मौलाना तालिबुर रहमान ने झूठ बोला है? नहीं, आप उनका मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वही तो मुझे समझाओ यार, मैं वही तो समझने के लिए आया हूँ। मुझे असल में मौलाना तालिबुर रहमान जिन्होंने जो कहा उनके कलाम से कोई मतलब कोई सरोकार नहीं है। मेरे लिए हमारे नबी का कलाम काफी है, रब का कुरान काफी है। तो आपका निकाह बचा, पहली बात। कहाँ बचा है? अभी बताया ना आपको, यानी आप तो नबी का कलाम या तो छोड़ दें, या तो उमर फारूक के कलाम को पकड़कर और तालिबुर रहमान साहब के कलाम को पकड़ के अपने निकाह को तोड़वा लें आप। अब आप खुद फैसला कीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब मौलाना तालिबुर रहमान ने जो शिर्क का फतवा लगाया है ये उम्मत पे ज़्यादती की है सरासर। तो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जिस शिर्क का फतवा मौलाना तालिबुर रहमान ने जिस वीडियो में जो कहा है, वो वीडियो आप मुझे भेजिए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने कैसे शिर्क कहा है। मैं भेज दूंगा, मेरे पास उनकी किताब का भी रेफरेंस है। पूरा किताब का रेफरेंस भेजिए। उन्होंने ये कहा है कि तकलीद शिर्क है, उन्होंने ये कहा है। हाँ, तो तकलीद किस हिसाब से शिर्क है वो आपने नहीं ना समझा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आपको एक बात और बता दूं। मैं वही तो मुझे समझाओ। अभी पहले आपका निकाह बचा कि नहीं बचा ये बताइए आप। अरे निकाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, अगर हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो बच गया। मौलाना तालिबुर रहमान की बात अगर हम मानेंगे तो निकाह नहीं बच रहा है। यानी कि आप अभी भी अगर लगा रहे हैं, अल्लाह के नबी के फरमान के बाद भी अगर लगा रहे हैं आप? इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर हमने अपने मौलाना तालिबुर रहमान की बात मानी तो मैं कहता हूँ कि तुम अपने मौलाना के चक्कर में क्यों पड़े आप? जब आपको नबी का सही फरमान दे दिया तो मसला खत्म है। अरे इसका नबी सल्लम का सही फरमान है कि 30 दिन और उसमें पूरा कुरान खत्म कर दिया जाए पूरे 30 दिन में। ये तो सुने ना, वो भाई साहब सुने ना, बात सुने ना। ये देखिए मेरे भाई की शादी खतरे में आ गई है, तो आप जैसे अहले इल्म पूछ रहे हैं भैया की शादी बचा लो भैया जी मेरे, तो क्या हजरत उमर फारूक, क्या सुनो ना भैया जी, ओ भैया जी सुनो ना बात में, क्या हजरत फारूक आजम नबी से पूरे 30 दिन में पूरा कुरान खत्म करना साबित है, जमात के साथ खत्म करना साबित है? मैं ये पूछता हूँ कि क्या उमर, पहले मुझे इसका जवाब आप दे दिए तो आपको जवाब दे रहा हूँ मैं, क्या उमर फारूक का वो अमल आपके लिए हुज्जत नहीं है?
ارے تو وہ غیر نبی ہے نا، اور مجھے تکلیف کی تعریف کیا ہے آپ لوگ؟ غیر نبی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ابتدا کا حکم اللہ نے اور قرآن میں دونوں میں موجود ہے، تو غیر نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک منٹ حضرت، میں سمجھ گیا حضرت صحیح ہے، ہاں حضرت صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر نبی کا حکم اللہ نے قرآن و حدیث میں دے دیا، غیر نبی کیوں استعمال کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی صحابہ اکرام کی جو اتباع کی بات ہے بطور خاص، عمر فاروق کی جو اتباع کی بات ہے اس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے، میں عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں۔ میں مان گیا تو یہ مولانا طالب الرحمان نے شرک کیوں کہہ دیا؟ پھر تو مولانا طالب الرحمان نے غلط کہا ہے۔ مولانا طالب الرحمان کی بات کا جواب میں آپ کو اس وقت دوں گا جب آپ ان کی کتاب سے آپ ریفرنس بھیجیں گے، جب ان کا ویڈیو آپ بھیجیں گے تب میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور آپ سمجھ کیا رہے ہیں۔ مجھے تو اپنی شادی بچانا ہے، مجھے تو ضرور بھیجنا ہے بھائی۔ تو آپ کو بتایا نہیں، یعنی آپ کو ابھی بھی اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مولانا طالب الرحمان کا فرمان بہت زیادہ ٹکرا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں شرک ہے۔ ارے اللہ اکبر میرے بھائی، کیسا جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں آپ۔ اچھا سنیے، میں آپ کو ایک چیز جو آپ بار بار ندیم بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی نے کہاں پوری رمضان تراویح پڑھنے کا حکم دیا، آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا؟ جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ میرے بھائی، جماعت کے ساتھ۔ وہ 1450 سال پہلے ہی ائمہ نے بیان کر دیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے تو بھائی کہ آپ کی بات ماننا تو شرک ہے نا، طالب الرحمان کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ ائمہ چھوڑو نا آپ۔ تو طالب الرحمان نے کیوں شرک کہہ دیا؟ میں رمضان کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ پورا رمضان اللہ کے نبی نے تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اور اس کی دلیل قرآن سے تو ائمہ حجت تھوڑی ہے، ائمہ آپ میرے سے پوچھے نا کس چیز کے شرک کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جناب طالب الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر نبی کی بات کو ماننا شرک ہے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں، پھر طالب الرحمان کی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو پھر طالب الرحمان نے یہ غلطی کیوں کی یہاں پر ہی؟ کیوں کون کو میں نے آپ کو بتایا؟ بتایا نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ طالب الرحمان کی بات پر اگر گفتگو کرنی ہے تو ان کی پوری ویڈیو پورا کلام مجھے آپ پیش کریں گے تب